حجاج بن یوسف بڑا ظالم سی جناب جانتے جے سننا گل سنتا ہی کی سی یا گل کرنی تو سر وڑ دینا ایڈا ظالم بندہ سی وہ جمعہ پڑھا رہا سی کیونکہ حاکم ہی جمعہ پڑھاؤندے سن نمازاں پڑھاؤندے سن اسلام میں حکم ہی اسی طرح ہی ہے اندازہ لگا حجاج بن جو جمعہ پڑھا رہا ہے تے جان کے نا وہ وقت توجہ ذرا جان کے نا وہ تقریر لمبی کردا سی کیوں بھی تاکہ دیر نال نماز پڑھاواں گا تے جیڑی سنانا چاہنا انہاں میری سن لینی ہے اونج تے انہاں بہنا کوئی نہیں پتہ تے ہے سی سارے نوں بھی کی کردا وہ جان کے تقریر لمبی کرنی بھی چلو کچھ نہ کچھ سن لیں وہ چشتی کی ایک ویڈیو آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جس کا کچھ حصہ آپ نے ابھی دیکھا ابھی باقی کلپ کا بھی حصہ آپ کو دکھائیں گے جس کے اندر یہ کلپ وائرل اس طریقے سے کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس کو ٹائٹل دیا گیا کہ وہ بات جس سے مجھے کربلا کی حقیقت کا پتہ چلا۔ اس کلپ کے اندر اصل میں یہ مقدمہ قائم کر رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو طریقہ یا سنت لوگوں کے اندر معروف ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے آپ نے کلمہ حق بلند کرنا ہے یا پھر کسی بھی لیول پہ آپ اس کے خلاف جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس قوت ہو، تو اس چیز کا رد کرنے کے لیے یہ بندہ کیا مقدمہ قائم کر رہا ہے اسی کی آج کلی کھولیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ بندہ کس لیول کے اوپر کیا بات کر رہا ہے۔ جناب جو لگا تقریر دے وچ پتہ کی کہندا توجہ تقریر وچ کہندا حضرت عبداللہ بن زبیر اس لیے مکے شریف وچ انہاں دی حکومت سی کہنے لگا عبداللہ بن زبیر نے قرآن بدل دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر وچ بیٹھے سن آپ فرماندے نے کی کہہ رہے ہیں قرآن نہ تو بدل سکنا ہے نہ عبداللہ بن زبیر بدل سکتا ہے نہ او دا پیو بدل سکتا ہے نہ تیرا پیو بدل سکتا ہے، اینو اللہ حفاظت کرنے والا ہے، تو کون ہے کوئی کہنے والا ہے؟ ہن ایمان نال دس ایڈے ظالم بندے نو ایڈی گل منہ تے کہہ دے یہ فرض ادا کرنا ہے کوئی چھوٹی گل سی؟ بولدا نہیں وہ اگوں کہنے لگا تو بڈھا ہو کے پاگل ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ صحابی رسول سن، کہندا بڈھا ہو کے پاگل ہو گیا تو نعوذ باللہ۔ تو دیکھا آپ نے اس کی منافقت کہہ لیں یا دوغلا پن کہہ لیں کہ ایک بندہ عبداللہ بن عمر جلیل القدر صحابی رسول کو گالی دے رہا ہے، ان کی توہین کر رہا ہے، لیکن جواب کے اندر یہ صرف نعوذ باللہ سے کام چلا رہا ہے، جبکہ اس کی دوسری ویڈیوز جس کو چاہیے ہو ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ باقاعدہ شیعہ سنی دونوں کو گالیاں دیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر امام حسین کی کوئی سٹرگل کی بات کرے تو باقاعدہ اس کو لٹرل گالیاں دیتا ہے، لیکن یہاں حجاج بن یوسف جو توہین صحابہ کہہ رہا ہے اس کو یہ گالی جواب میں یا لعنت ملامت نہیں کر سکتا۔ بڈھا ہو کے پاگل ہو گیا تو نعوذ باللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ذرا بھی اللہ اس تو آگے آپ نے فرمایا فساد بننا سی، فرمایا اینا ہی میں بولے ہیں تے بعض اوقات صاحب نے پتہ کی کرنا حاکم نے نماز دیر نال پڑھاونی نا کہ آپ نے کہنا اٹھ تکبیر پڑھ، اٹھ نماز شروع کر، شاباش، وہ فلانے تکبیر پڑھ تو شاباش، آپ اٹھ کے اتنے نماز اپنی پڑھ لینی۔ جس لوگ دیر کرتے سن نماز دا وقت کڈن لگتے سن تو پھر صاحب اپنی پڑھ لیندے سن کئی بار ایمان نال دسو یہ منہ شریف دے ایڈی گل کہہ سکتے ہیں باقی لڑ نہیں سن سکتے یار؟ جس وقت اینی گل کرتے پے نے انہاں دا اندر کہہ رہا کہ ہو سکتا ہے مار دے مینوں، جیڑا گل ہی نہیں سندا ادھی زبان گل ادھی زبان نال حالے پہنچ اد تک پہنچ دی ہے تے پہلو ہی بندے دا سر۔ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر کی طرف سے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے کہ ان کو پتا تھا مجھے یہ بندہ اس چیز پہ شہید کر سکتا ہے یا کر دے گا کلمہ حق بیان کرنے کے اوپر، تو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے اگر مارنا ہوتا تو وہ ان کو یہاں پہ ہی مار دیتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی یہاں پہ بھی حکمرانوں کی چاپلوسی کر رہا ہے یہ بندہ۔ کیوں کر رہا ہے آگے چل کے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا، اصل میں اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس نے امام حسین کی مسلح جدوجہد کو سمجھ لیجئے کاٹ کے دکھانا ہے، وہ آگے دیکھیے گا۔ لیکن یہاں آپ کو ایک چیز بتاتے چلے کہ امام حسین جب مکہ میں تھے حج کرنے گئے تو انہوں نے وہاں کوئی مسلح جدوجہد نہیں کی، ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف کوفہ جا رہے تھے کہ وہاں کے حالات دیکھ کے پھر آگے سے اپنی سٹرگل کو لانچ کیا جائے گا۔ لیکن یزید نے ان کو ویرانے کے اندر اتار کے شہید کیا تاکہ دنیا کو پتہ نہ چل سکے کہ کیا معاملہ ہوا ہے،
ठीक है। तो इसलिए वो हज के ऊपर वो भी गए हुए थे। और यहाँ पे इसकी एक और जहालत का इर्तिकाब आपने देख लिया कि एक तरफ अब्दुल्ला बिन उमर का बता रहा है कि जनाब वो तो सिर्फ सामने कलमा हक कहते थे, और दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मक्के के ऊपर काबिज़ हैं यजीद की हुकूमत के ख़िलाफ़। तो क्या उस सहाबी रसूल की यानी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की जिद्दोजहद जो उन्होंने मुसल्ला की ज़ालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़, जिनका ये मान रहा है कि वो नमाज़ें भी डिले करते थे और झूठ भी बोलते थे और किस बयानी भी करते थे, सहाबा की गुस्ताखियाँ भी करते थे, ऐसे घटिया लोगों के लिए उनकी वकालत करता हुआ भी आपको नज़र आएगा। मज़ीद भी आगे देखिए और इमाम हुसैन को किस तरह गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन ये गालिबाज मुफ्ती खुद जलील होगा। छड़दा है एडा जालिम बंदा ते मेरे नाल की करेगा। ਇਹਦਾ मतलब है पहला उन्हें जान वारन अपनी सोच ਲਈ ਸੀ, ਪੱਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਲੇਕਿन ਮੁੜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਜਾਨ ਹੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਲੀਓ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਵਲੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋਏ ਨੇ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। जी, तो आपने सुन लिया कि सारा मुकदमा अब्दुल्ला बिन उमर के नाम से इस बंदे ने सिर्फ इसलिए इकट्ठा किया कि इमाम हुसैन की सुन्नत या उनके तरीक़े को दागदार कर सके। यानी वो शख्स जिसको नबी अलैहिस्सलाम जन्नत के नौजवानों का सरदार कहें, उसका तरीक़ा जो है जन्नत के नौजवानों वाला हो, उस बंदे को ये यहाँ पे कैसे तार तार करके दिखा रहा है कि उनकी सुन्नत पे फिर ये जो पिछले वलीउल्लाह जैसे अब्दुल्ला बिन उमर को रेफ़र कर रहा है ना, या और सहाबा को जिन्होंने इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया, तो उनको शो कह रहा है कि फिर ये लोग क्यों नहीं उठे। और अभी हम इस मुफ्ती फ़ज़ल की औकात खोलेंगे सही बुखारी से भी, अहादीस की किताबों से, कि अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या फिर कमा लिया इस तरह खाली सिंपल कलमा हक कह के। दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी शहीद हुए, इमाम हुसैन भी शहीद हुए, दीगर सहाबा अहले बैत भी शहीद हुए, वो शेरों की तरह शहीद हुए। लेकिन जो लोग इस तरह से नॉर्मल कलमा हक बयान करते थे ना, अब्दुल्ला बिन उमर की तरह हजाज के सामने कर दिया, तो उनको हजाज किस तरह मारता था वो भी आपके सामने अहादीस लगा देते हैं। ठीक है, सही बुखारी की हदीस आप देख रहे होंगे, अब्दुल्ला बिन उमर जब हज के बाद जो है वो बीमार हुए या उनके पाँव के ऊपर बरछा या फिर नेज़ा कुछ चीज़ लगी जो कि जहर आलूद था, और तारीख़ी रवायतों के मुताबिक, ये सही बुखारी के अंदर तो और मामला है ना, लेकिन तारीख़ी रवायतों के मुताबिक ये खुफिया मिशन के ज़रिए से अब्दुल्ला बिन उमर को मरवाने की कोशिश की गई थी। तो अब्दुल्ला बिन उमर की इयादत करने हजाज आया तो पूछा ये किसने आपके साथ किया है, तो हजाज को डायरेक्ट अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने समझ लीजिए वफ़ात के बिस्तर के ऊपर हजाज को ज़िम्मेदार करार दिया कि ये तूने करवाया सारा मामला, ठीक है, जिसने हरम के अंदर हथियार ये सारे मामला दाखिल किए। इससे एक चीज़ और भी समझ आ गई, वो ये कि इमाम हुसैन को जो फ़हम आज से कई साल पहले मिल गया था कि उन्होंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को भी अपने साथ मिलने की और सहाबा को भी मिलने की दावत दी, वो लोग नहीं मिले, अब्दुल्ला बिन उमर भी नहीं मिले, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी नहीं मिले, अपनी अपनी उस वक्त स्ट्रेटजीज़ लड़ा रहे थे। लेकिन इमाम हुसैन शेरों की तरह शहीद हुए। बेशक करबला में उनको समझ लीजिए बे पानी और समझ लीजिए वीराने में शहीद किया गया, लेकिन होना सब ने शहीद था। इधर अब्दुल्ला बिन उमर भी शहीद हो रहे हैं खुफिया मिशन के ज़रिए से, और हजाज के सामने कह रहे हैं, और हजाज उनको बुढ़ा कह रहा है इसकी रवायत के मुताबिक जो फजल चिश्ती ने बयान किया है। ठीक है, होना शहीद ही है, चाहे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हो, चाहे इमाम हुसैन हो, चाहे अब्दुल्ला बिन उमर हो या दीगर सहाबा हो, होना उन्होंने शहीद है, चाहे वाक़या हर्रा वाले सहाबा हो, ठीक है ना, या सहाबा की औलादें हों, होना शहीद ही है। लेकिन ये चीज़ अल्लाह ने अवाम को, हुकूमतों के सामने दिखा दी कि अगर तुम इमाम हुसैन के साथ मिल के ये मामला करते तो ये शहादतें अगर तुम्हारी पहले हो जाती, लेकिन लोगों के सामने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज हुकूमत के ख़िलाफ़ आ जाता कि ये सहाबा सब इकट्ठे हैं इन यजीदी निज़ामों के ख़िलाफ़। लेकिन जितनी देर से उठेंगे, वो आपको मालूम है ना, इमाम हुसैन से मंसूब या किसी ने एक बंदे से मंसूब एक कौल है कि हक़ के लिए जितनी देर से उठोगे उतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। इमाम लाल मुनाफिकत हो रही क्या? बोल दे लीजिए क्या ऐसे जमाने कोई जानी शराबी नहीं लब्बा है? सच्ची दसिया जी, जानी शराबी नहीं लभदा या शरीफ नहीं लभदा? लभदा तो शरीफ नहीं।
تے کی چکر آ کیوں اج تک کسی نے امام حسین دی سنت ادا نہیں کیتی؟ تو آگے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ کس طرح ٹھٹھا کر رہے ہیں. یہ اصل میں ٹھٹھا یہاں پہ کس کا کر رہے ہیں؟ یہ واقعہ حرہ والے صحابہ کا ٹھٹھا کر رہے ہیں، یا پھر ان مورخین کا ٹھٹھا کر رہے ہیں جنہوں نے یزید کو شرابی لکھا، ٹھیک ہے، یا ان روایات کا ٹھٹھا کر رہے ہیں جس کے اندر کئی صحابہ نے جا کے یزید سے ملاقات کرنے گئے تو پتہ چلا کہ وہ شراب بھی پیتا تھا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ان کا ٹھٹھا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ سب دیکھ کے کیوں کہ مسلمانوں نے سنت امام حسین ادا نہیں کی. اوئے جاہل بندے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں نے سنت امام حسین ادا کی؟ تجھے پتہ نہیں عبداللہ بن زبیر جن کا نام لے کے اس ویڈیو کے اندر تم اپنی بات کو کر رہے تھے، کیا عبداللہ بن زبیر نے سنت امام حسین نہیں ادا کی؟ بلکہ حکومت کو قائم کر کے، حکومت کے پیرالل حکومت قائم کر کے وہ سنت امام حسین ادا کی. اسی طریقے سے واقعہ حرہ کے اندر سینکڑوں صحابہ نے، ان کی اولادوں نے، انصار جن کے فضائل کے اندر پورے پورے چیپٹرز ہیں، صحابہ کے علاوہ بھی پورے پورے چیپٹرز ان کے لیے علیحدہ ان کی فضیلتوں کے لیے ہیں، انہوں نے کیا سنت امام حسین ادا نہیں کی یزید کی حکومت کو مدینہ سے بے دخل کر کے؟ کیا یہ سب چیزیں کافی نہیں تھیں؟ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو امام حسین کی سٹرگل کو شروع دن سے آج تک ڈائلیوٹ کرتے ہوئے آئے ہیں. اور یہ سمجھ لیجئے قربانیاں سب کو دینی پڑتی ہیں ایسی ظالم حکمرانوں کے خلاف، لیکن اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ امام حسین والا رستہ چوز کریں، واقعہ حرہ والا رستہ چوز کریں، یا پھر آپ عبداللہ بن زبیر والا رستہ چوز کریں. لیکن آپ خود سوچیے، یا پھر توابون والا رستہ چوز کریں یا مختار ثقفی والا رستہ چوز کریں. سب سے پہلے اگر امام حسین کے فہم کے پیچھے سب لوگ اکٹھے ہو جاتے، ایک امام کو آگے لگا لیتے، تو یہ سب لوگ شیروں کی طرح حکومتیں بھی کرتے اور شیروں کی طرح شہید بھی ہوتے. نہیں تو شہادت تو حرہ والوں کے بھی نصیب میں تھی، توابون والوں کے بھی نصیب میں تھی، سلیمان بن سرد کے بھی تھی، مختار ثقفی کے بھی تھی، عبداللہ بن عمر کے بھی تھی، عبداللہ بن زبیر کے بھی نصیب میں تھی، اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کے نصیب میں تھی جو لوگ بھی ان سارے مارکوں میں جو امام حسین کے بعد ہوئے ان میں شہید ہوئے. لیکن اگر یہ امام حسین کے فہم کے حساب سے ان کی سنت کے ساتھ میچ کر کے ان کو مانتے کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی نہیں بنایا، ان کے پیچھے چلتے، ان کی مانتے، ان کے ساتھ سٹرگل کو لانچ کرتے، تو سارا نقشہ ہی مختلف ہوتا. لیکن اس سے بھی آج بھی اگر مسلمان امت یہ نہیں سمجھتی کہ ہم اگر امام حسین کی سنت کو، طریقے کو نہیں اپناتے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا تھا، تو ہم مسلمان ایسے ہی حجاج جیسے اور یزید جیسے ظالم فرعونوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے رہیں گے.